الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے نسل پرست۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 17 ربیع الثانی 1445 ہجری اور 2 نومبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ اکتوبر 2023 میں حماس اور اسرائیل کی جنگ کا یہ جو فتنہ دنیا کو دیکھنے کو ملا، اس میں کچھ یہودی مارے گئے، کچھ مسلمان مارے گئے، بلکہ مسلمان زیادہ مارے گئے، اور ساری دنیا اس جنگ کو دیکھ رہی ہے۔ اور جو دجالی میڈیا ہے وہ اس جنگ کو یوں بیان کر رہا ہے کہ اسرائیل اور سعودیہ عرب کی دوستی چونکہ ہونے جا رہی تھی تو اس دوستی میں رخنہ ڈالنے کے لیے ایران نے اپنی پراکسی وار شروع کر دی ہے، یعنی ایران کے کھڑے کیے ہوئے گروپ وہ اسرائیل کے ساتھ اس لیے جنگ کر رہے ہیں تاکہ سعودیہ عرب اور اسرائیل کی دوستی نہ ہو سکے۔ یہ ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کا موقف جو اس وقت دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک دجل ہے۔ آج ہم اس دجل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ صہیونی دراصل یاجوج اور ماجوج ہیں جو اسرائیلی حاکم ہیں، اور جو ان کے سب سہولت کار ہیں، برطانوی حکمران، امریکی حکمران، فرانسیسی، جرمن، روسی حکمران، یہ سب کے سب یاجوج اور ماجوج ہیں اور یہودیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم ان کے یہودیت ہونے کے حوالے سے الگ پروگرام کر رہے ہیں، لیکن آج اس اسرائیل اور سعودی دوستی میں ایرانی رخنے کو نسل پرستی کے زاویے سے زیر بحث لاتے ہیں۔ اس حقیر کا نقطہ یہ ہے کہ صہیونی حاکم، سعودی حاکم اور ایرانی حاکم یہ تینوں نسل پرست ہیں، اور ان کی نسل پرستی کا آپ باری باری تجزیہ کریں۔ 1948 میں فلسطینیوں کو قتل کر کے جب یاجوج اور ماجوج نے اسرائیل بنایا اور یہاں یہودیوں کے جتھوں کو لا کے آباد کیا، تو کہا یہ گیا کہ یہ جی ان کا پرانا وہ نسل، کئی نسلیں جو پہلے ان کے آباء و اجداد یہاں پہ رہتے تھے، تو اس نسل کی وجہ سے آج انہیں یہ حق حاصل ہے کہ یہ اس زمین پہ قبضہ کر لیں اور جس کو چاہے قتل کر دیں۔ اللہ اکبر! یہ تھی ان کی وہ بھونڈی گندی لاجک، توجیہ، جس توجیہ پر، جس لاجک پر ایک دہشت گرد برطانیہ نے دوسرے دہشت گرد اسرائیل کے لیے بالفور ڈیکلیریشن نامی وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک لیٹر جاری کیا، اور پھر اس اسرائیلی ناجائز ریاست کو قائم کرنے میں برطانیہ اور سعودیہ عرب نے اپنا پورا کردار ادا کیا۔ چلیں، وہ تھی تاریخ۔ ابھی ہے نسل پرستی۔ نسل پرستی کے حوالے سے اسرائیلی صہیونی جو یہودیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے فلسطین پر قبضہ اپنی نسل پرستی کی بنیاد پہ کیا کہ جی یہاں ہماری نسلیں آباد تھیں تو اب یہ ہمارا حق ہے۔ یہ ان کی نسل پرستی ہے۔ اچھا، اب ایران اور سعودیہ ان دونوں کی نسل پرستی کا بھی حال سن لیں۔ سعودیہ عرب مجموعی طور پر پچھلے 100 سال سے وہابی حکمرانوں کے قبضے میں ہیں، جو اپنے آپ کو سنی بنا کے پیش کرتے ہیں۔ سنی یہ ہیں نہیں ویسے۔ جیسے ادھر یاجوج اور ماجوج نے، صہیونیوں نے یہودیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ویسے ہی سعودیہ عرب میں وہابیوں نے سنی ہونے کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ سعودی وہابی ایرانی شیعوں کو اور دنیا بھر کے شیعوں کو نسل پرست ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ وہ اس لحاظ سے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ بنے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دوسرے خلیفہ بنے
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تیسرے خلیفہ بنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر چوتھے خلیفہ بنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ خلافت کا پہلے نمبر پہ حق تھا علی کا۔ تو پہلا تو نقطہ یہ ہے کہ کیا آج 15ویں صدی میں، 21ویں صدی عیسوی میں، 15ویں صدی ہجری میں، کیا آج یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی شیعہ اٹھے اور وہ 14-15 سال قبل والے واقعے میں جا کے ٹائم کو پیچھے ٹریول کرے اور جا کے حضرت علی کو پھر سے خلیفہ بنا دے؟ کیا آج یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو ناممکنات ہیں ان کو آپ ابھی ایک سائڈ پہ کر دیں، جو باتیں سمجھنا ممکن ہے ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سعودی وہابی ایرانی شیعوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ نسل پرستی کی بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری بیٹے جو شہزادے اللہ نے دیے وہ وفات پا گئے، اور پھر بیٹیاں ہی ہیں، اور بیٹیوں کی اولادیں ہی آج سید کہلاتی ہیں۔ تو یہاں پہ سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ وہابی سعودی ایرانی شیعوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت کو نسل پرستی کا وہ زاویہ، وہ رنگ، وہ انداز بیان کرتے ہیں۔ تو اب اس کو آپ سمجھیے۔ پہلے ہم وہابیوں ہی کو بتاتے ہیں کہ ان کے حقائق کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے تو پیدا ہوئے اور دنیا سے وفات پا گئے، فوت ہو گئے، انتقال کر گئے۔ اب اس کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء بنے، اس میں سے پہلے خلیفہ کا ذکر سن لیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان تینوں کی جسمانی اولادیں موجود تھیں، یعنی کہ ان تینوں کی اولادیں تھیں، ان کے بیٹے تھے۔ تو کیا جب حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے تو ان کے بیٹے خلیفہ بنے؟ نہیں بنے۔ اس کا مطلب ہے جسمانی وراثت کی نفی ہو گئی۔ یہی نفی تب بھی ہو گئی تھی کہ جب حضور کے پردہ کر جانے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی، تو جسمانی خلافت کی یہ نفی ہو گئی تھی، کیونکہ یہی اسلام ہے۔ اب اس کو اور سمجھیں ذرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، لیکن کیا وہ عمر کے فوت ہونے کے بعد خلیفہ بنے؟ نہیں بنے۔ حضرت عثمان غنی کی بھی اولاد ہے، کیا وہ عثمان کی فوتگی کے بعد خلیفہ بنے؟ نہیں بنے۔ تو جب ان تینوں پہلے خلفائے راشدین کی اولادیں تھیں، ان کے بیٹے تھے، لیکن ان کے بیٹے خلیفہ نہیں بنے، یہ ہے وہ نقطہ جو آل سعود کے سوچنے کے لیے ہے، اور آل سعود کی عزت و تکریم میں دین بھول جانے والے دنیا بھر کے وہابیوں کے لیے بھی ہے کہ غور کرو کہ سعودی عرب میں کیا حال ہے۔ وہ جو کنگ عبدالعزیز اس نے حکومت کی سو کی، اس کے بعد اسی کے بیٹے آپ دیکھیں سعود نے حکومت کی، کنگ فیصل بنا، پھر کنگ خالد بنا، پھر کنگ فہد بنا، پھر کنگ عبداللہ بنا، پھر آج کنگ سلمان ہے جو اس وقت سعودی عرب کا کنگ ہے، اور اگلا ولی عہد اس کا بیٹا MBS محمد بن سلمان، وہ یعنی اناؤنس ہو چکا ہے۔ وہ زبردستی ہوا یا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہ سمجھیں کہ کنگ عبدالعزیز کے بیٹے کس تسلسل سے اس سلطنت کے حاکم رہے ہیں۔ کیا سنیوں سے ہر بات میں صحابہ کے عمل سے ثبوت مانگنے والے اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ کیا کنگ عبدالعزیز کے اتنے بیٹوں کی سلطنت کے حاکم ہونے کی یہ بات صحابہ کرام کے عمل سے مطابقت رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی۔ پہلے تینوں خلفاء کے بیٹے موجود تھے لیکن وہ خلیفہ نہیں بنے، اور کنگ عبدالعزیز کے بیٹے اور اگلے پوتے وہ کئی دہائیوں سے سعودی عرب پر جناب براجمان ہیں۔ تو یہ ہے آل سعود کی وہابیوں کی نسل پرستی، جو صحابہ کے عمل سے بالکل متضاد ہے، اور دین اسلام کے تصور سے، قرآن کے تصور سے بالکل متضاد ہے۔ آگے آ جائیں کہ شیعوں کے لیے بھی ہم عرض کریں گے
کہ خواہ یہودی ہو، خواہ وہابی ہو، خواہ شیعہ ہو، جو کوئی بھی جسمانی نسل پرستی کی بات کرے گا وہ دین اسلام سے ہٹ جائے گا۔ اس کا سب سے اہم ثبوت اور دلیل یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ مقرر کیا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اعلان کیا گیا، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم کو نبی سب مانتے ہیں، اسرائیلی یہودی بھی، سعودی وہابی بھی، ایرانی شیعہ بھی، اور ہم سب دنیا بھر کے یہ سنی مسلمان بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام نبی ہیں تو پھر انہی کی اولاد میں سے ایک حصہ جہنم میں جائے گا، ایک حصہ جنت میں جائے گا۔ گویا کہ ایک نبی کی جسمانی اولاد جہنم میں جائے گی، اس بات کو سب مانتے ہیں، یہودی، وہابی، شیعہ تینوں مانتے ہیں۔ اچھا، جب آدم کی کچھ اولاد جہنم میں جائے گی اور کچھ جنت میں جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ محض جسمانی اولاد ہونا سب کچھ نہیں ہوتا۔ اصل بات، اصل اہل جنت وہی ہوں گے جو جسمانی بیٹے ہونے سے زیادہ روحانی بیٹے ہونے کی شان پائیں گے۔ اس کا ثبوت آپ اور سنیے، سورۃ النمل جو کہ قرآن پاک کی 27ویں نمبر پر صورت ہے، اس کی آیت ہے جی 15 اور 16، وہ آپ دھیان سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ ہے جی، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو، جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، یہ ہے اصل نقطہ، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا، وارث ہوا، اور کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، جب یہ قرآن پاک میں اعلان فرما دیا گیا کہ داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان ہیں، تو وہ ہزاروں سال پہلے جو دونوں فوت ہو چکے، جو دنیا سے پردہ فرما چکے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اس وقت پردہ فرما چکے تھے جب یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان تو فرما دیا ہزاروں سال پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کہ بھئی داؤد کا وارث سلیمان ہے۔ تو اس پرانے واقعے کی وراثت کا ذکر عقل یہ کہتی ہے کہ اتنا ضروری نہیں تھا جتنا کہ بعد میں آنے والی وراثت کا ضروری تھا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آیت نازل فرما دیتا کہ جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث علی ہے۔ یہ اتنی سی ایک آیت نازل ہو جاتی، نہ جناب صحابہ آپس میں قتل و غارت کے اس فتنے میں پڑتے، اور نہ بعد میں یہ جھگڑا 15ویں صدی تک پرولونگ کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محمد کا وارث علی ہونے کا اعلان نہیں کیا، یہ شیعوں کے غور کرنے کی بات ہے۔ تو اگر سلیمان کی وراثت داؤد کے لیے قرآن میں لکھ دی گئی اور ہزاروں سال بعد لکھی گئی، تو علی اور ابو بکر اور یہ سب لوگ جب زندہ تھے تو ان کی وراثت کی آیت اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل نہ فرمائی؟ یہ ہے شیعوں کا وہ نسل پرستی کا رد کہ جس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جس کو اللہ توفیق دے، ہدایت بخشے، اسے ہدایت ملے گی، جو ہدایت لینا چاہے اسے ہدایت ملے گی۔ اور اسی کی دوسری حقیقت کو آپ غور کریں کہ جس آیت میں فرمایا گیا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ،
کہ وارث کیا گیا سلیمان کو داؤد علیہ السلام کا، تو اس سے پچھلی آیت میں تسلسل کیا ہے سنیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے سب کے لیے، یہودیوں کے لیے، وہابیوں کے لیے، شیعوں کے لیے۔ پچھلی آیت میں یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یعنی داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا گیا۔ باقی نعمتوں کا ذکر بعد میں ہے کہ پرندے مسخر ہو گئے، پہاڑ مسخر ہو گئے، پرندوں کی بولی سکھا دی گئی، فلاں فلاں، وہ سب نعمتیں ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن اصل جو بات ہے جس پر فضیلت کی بات کی گئی، وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا، فضیلت بخشی گئی کس بات پر؟ علم کی بات پر، کیونکہ آدم علیہ السلام کی وہ خلافت بھی علم کی فضیلت کی بنیاد پر وہ اعلان ہوا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ بھی علم تھا۔ اسی علم اور اسی نبوت کے باوجود یہ یاد رہے کہ آدم کی کچھ اولاد جہنم میں جائے گی اور آدم علیہ السلام کی کچھ اولاد جنت میں جائے گی۔ تو وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ کی پہلی آیت یہ ہے، اس سے پچھلی آیت یہ ہے، متصل آیت یہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ وراثت علم کی بنیاد پہ ہوگی، لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اگر ابو بکر صدیق بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ علم کی وراثت تھی، یہ جسمانی وراثت سے ماوراء عرفہ و اعلیٰ شان کی بات ہے، اور یہی قرآن ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ ہاں جو پھر بھی اپنی بات پہ ضد کرتا ہے کرتا رہے، لیکن بہرحال قرآن کے حقائق اس حقیر نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ تو آج کی اس مختصر گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تینوں نسل پرست ہیں، سعودی حکمران، ایرانی حکمران اور اسرائیلی حکمران، اور ان تینوں کا جواب ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ، جس کو یہ سب مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی کچھ اولاد جنت میں جائے گی اور کچھ جہنم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آخری جملہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت جو اسرائیل اور سعودیہ کی دوستی کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ہونے والی تھی اور ایران نے اس میں رخنا ڈالا، تو بات یہ ہے کہ یہ تینوں جو مہرے ہیں، ایرانی حکمران، سعودی حکمران، اسرائیلی حکمران، یہ سب دجال کے مہرے ہیں، یہ سب یاجوج اور ماجوج کے ساتھی ہیں، چیلے چانٹے ہیں، اور یہی قرآن پاک کی حقیقت ہے جو سورۃ الانبیاء میں بیان ہوئی ہے، حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ جب یاجوج اور ماجوج کھولے جائیں گے تو وہ ہر بلندی پہ ڈھلکتے نظر آئیں گے، یعنی ہر بلندی پہ پہنچ چکے ہوں گے۔ اب یروشلم میں مسجد الاقصیٰ ہمارے لیے ایک بلندی ہے، وہاں پہ بھی یاجوج اور ماجوج براجمان ہیں۔ سعودیہ عرب میں مکہ میں کعبہ شریف ایک بلندی ہے، اس پہ بھی یاجوج اور ماجوج کے ساتھی براجمان ہیں، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں پھر دل نے کہا کہ ایک اور نقطہ عرض کرتا چلوں کہ بے شک یاجوج اور ماجوج کو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی طاقتیں دیں، جو بھی ان کے پاس علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، اسلحہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے صرف کوشش کرنا فرض ہے، ان سے دنیا میں جیتنا فرض نہیں ہے، کوشش کرنا فرض ہے، جہاد کرنا فرض ہے، یعنی ہاتھ سے، زبان سے، یا کم از کم دل کے ایمان سے۔ تو اللہ نے جنت کے لیے یاجوج اور ماجوج سے جیت کر آنے کی شرط نہیں رکھی، بس ان سے مقابلہ کرنے کی شرط رکھی ہے، اور یہ شرط رکھی ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ حافظ۔